اچھا حضرت کیا فرمائے گا اس سیگمنٹ کا آخری سیگمنٹ کا تقریباً آخری سوال ہوگا، اس کے بعد ہم پیغامات کی جانب بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کو اختیار کرنے اور حرام سے اجتناب کے حوالے سے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس کے حوالے سے ارشاد فرمائی گا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مقصد ہی یہی تھا، آپ اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ آپ حلال کو واضح کریں، حرام کو واضح کریں۔ آپ نے صحابہ کرام کی اپنے گھر والوں سے شروع کیا نا۔ آپ دیکھیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کسی نے کہا کہ کوئی حدیث تو سنائیں جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو، تو انہوں نے وہی واقعہ سنایا کہ میں نے صدقے کی کھجور کھا لی تھی تو حضور نے مجھ سے وہ نکلوائی تھی کہ بیٹا ہم پر یہ چیز حلال نہیں ہے تو ہم نے نہیں کھانا۔ یہ حضور نے یہ مشن اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے اصحاب کو یہی تربیت دی۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دیکھیں انسان کوشش کرتا ہے وہ دونوں جہت میں ہو سکتی ہے، نیگیٹو پازیٹیو۔ آدمی بولے جی میں نے چوری کرنے میں بڑی محنت کی ہے، میں نے فلاں حرام کام پہ بڑی محنت کی۔ حضور سے پوچھا گیا کہ کون سی کمائی افضل ہے؟ فرمایا عملم بیدہ، اپنے ہاتھ سے کوشش کرنا۔ کیا بات، سبحان یعنی یہ حضور نے بتایا کہ مال کے لیے تم آج جیسے ہوتا ہے نا کہ یار ایسی جگہ بتاؤ کہ جہاں بس میں 1000 روپے لگاؤں اور صبح لاکھ روپے بنے ہوئے ہوں، راتوں رات ہو جائے، راتوں رات کچھ ہو۔ ٹائم نہیں اب۔ ہاں، لیکن حضور نے کیا پسند فرمایا؟ محنت کو۔ آپ نے تاجروں میں جو محنت ہے، اپنے رزق حلال کی کوشش ہے، عمل وہ آپ نے ابتدا میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، حضور قرآن کے تجارت حلال ہے، ربا سود حرام ہے، یہ بالکل واضح کلی ہے جی بالکل۔ اور فرمایا وَبَيْعٌ مَبْرُور، کامیاب بے، اچھی بے، فرمایا یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف لوگوں کی توجہ دلائی کہ وہ خود محنت کریں، یہ نہ ہو کہ عیش پرستی میں لگ کے وہ صرف مال کو ڈبل اور ٹرپل کرنے کی کوشش میں محنت نہ کر رہے ہوں اور صرف ذہن چلا کے اپنے آپ کو حرام کمائی کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، ہاتھ اٹھاؤں قبول ہو جائے۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حلال کھا مستجاب الدعوات ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان بولا اس میں کوئی لمبے فلسفے کی بات، تیرا لقمہ حلال ہے نا، تو جو دعا کرے گا قبول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمہ اگر حرام جائے گا نا، دعا تو دعا ہے، آپ نے فرمایا 40 دن تک عبادت نہیں قبول، یعنی اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ نور جو دل میں اللہ نے دیا روشن کیا ہے نا ایمان کا، وہ بجھ جائے گا، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کتنا نقصان، ایک لقمہ 40 دن۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ اپنی اولاد ایک لقمہ اگر حرام کا کھایا ہوا ہو نا، وہ تیری 7 پشتوں میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے صحابہ۔ آپ دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھا لیا، کھانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ اس کمائی سے تھا کہ جس میں شبہ ہو سکتا ہے۔ اچھا کھاتے ہوئے جب آپ لا علمی میں کھا گئے تو اب شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو نکالیں بھی، لیکن انہوں نے قے کی، تقویٰ ہے یہ حضور کی تربیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پی لیا ایک دفعہ، کسی نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں آمدنی سے تھا، یہ بعد میں بتایا، آپ نے قے کیا اس کو، آپ نے کہا یہ میرے علم میں نہیں تھا، میں اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہو سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی تربیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا متنبع کیا۔ آپ نے فرمایا سیکون قوم، عنقریب ایک ایسی قوم ہوگی یأکلون بألسنتہم، وہ اپنی زبانوں سے ایسے کھائیں گے کما تأکل بقرۃ، جیسے گائے کھاتی ہے، گائے چرتی ہے۔ یعنی گائے جب چرتی ہے اور اپنی زبان میں گھاس کو لیتی ہے نا، اس کو یہ فرق نہیں ہوتا کہ اس میں گھاس آئے، کیڑے مکوڑے آئیں، مٹی آئے۔ ایک قوم ایسی آئے گی کہ وہ بھی گائے کی طرح چرے گی، حلال آیا حرام آیا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اور فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ بالکل۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات قیامت کے دن اس وقت تک اپنے بندے کو اپنے سامنے سے ہلنے نہیں دے گا جب تک وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے مال کہاں سے کمایا تھا اور میں نے مال کہاں خرچ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وصیت بھی جو حضور علیہ السلام کی تھی نا، وہ یہ تھی کہ اب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں، میں تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ میرا تم پہ کوئی حق نہیں ہے، بتا دو کوئی حق ہے تو لے لو،
اور یہ بھی بتا کے جا رہا ہوں کہ آپس کے حقوق معاف کرا لو. دنیا میں اگر کسی نے دھوکے سے کسی سے کچھ لیا ہے یا مخفی رہ کے کچھ لیا ہے، آج بتا دو، قیامت کے دن اس کی شرمندگی بڑی ہے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے آپ نے فلاں جگہ عامل بنا کے بھیجا تھا تو 1 درہم میرے پاس رہ گیا تھا، میں نے بتایا نہیں. حضور نے فرمایا وہ ادا کر دو، یہاں حل ہے. سبحان اللہ. فرمایا مرنے کے بعد کوئی حل نہیں ہوگا. حضور کی یہ آخری جو محفل ہے نا، جو حضور نے صحابہ کو دکانیں بند کروا کے بلایا تھا کہ بھئی منادی کر دو کہ حضور بلا رہے ہیں، اور صحابہ کرام گھبرا کے دکانیں بند کر کے حضور کے پاس آئے تھے. حضور نے حقوق پہ بات کی تھی کہ میں معاف کرا کے جا رہا ہوں کہ میرا تم پہ کچھ نہیں، اور تم بھی معاف کرا کے جانا، دنیا سے حرام کھا کے مت جانا، ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا. تو ہم رئیس بھائی جو ہم درس نظامی میں کتاب پڑھتے ہیں نا، ہدایہ فقہ کی ایک کتاب ہے، اس کی 4 بڑی بڑی جلدیں، اس میں ایک پہلی جلد جو ہے نا وہ عبادات پہ ہے، اور اس کی 3 بڑی جلدیں معاملات پر ہے. اللہ اکبر، اللہ. یعنی آپ یہاں 1/4 جو ہے نا عبادات ہیں، اور 3 حصے جو ہے نا شریعت میں معاملات ہیں، حلال حرام کے. آپ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یہی تو ساری بحث ہے کہ کیا آپ کے لیے حلال ہے، کیا آپ کے لیے حرام ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. آپ نام یہ رکھ سکتے ہیں، نام یہ نہیں رکھ سکتے، یہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے. بالکل. حلال بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ نے بہت عمدہ کلام فرمایا آج ہمارے موضوع پر. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کا. ناظرین محترم، آج ہم اتنے تساہل کا شکار ہو گئے ہیں کہ کوشش یہ ہوتی کہ بینک بیلنس اتنا ہو کہ پڑا رہے، اس کا پیسہ آتا رہے، ہم کھاتے رہیں، حلال ہو حرام ہو آتا رہے، گھر بیٹھے رہیں، تنخواہیں آتی رہیں، گزار بسر ہوتی رہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا حلال و حرام کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم سامنے رکھیں اور اپنی زندگی پر، اپنے معمولات زندگی پر، جیسا فرمایا کہ معاملات پر 3 جلدیں موجود ہیں، اس کی 3 کتابیں موجود ہیں، اور عبادات پر 1، یعنی کہ اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے ہماری روزمرہ زندگی پر. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے.